بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے ظہور امام مہدی کی علامت اور ان کی پہچان۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت کیا ہے اور امام مہدی کو کون لوگ پہچانے گی اور امام مہدی کو کون کن علامت سے پہچانے گی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کی ظہور سے متعلق کتب احادیث میں متعدد روایات وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہیں بن جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل ہر طرف ظلم و ستم چھایا ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی اور ملک عرب اور شام میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا تذکرہ کتابوں میں سفیانی کے نام سے موجود ہے، جو سادات کو قتل کرے گا۔ شام و عرب پر اس کی حکومت قائم ہوگی۔ اسی دوران شاہ روم کی عیسائیوں کی ایک جماعت سے جنگ اور دوسری فرقے سے صلح ہوگی۔ شاہ روم ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسری فریق کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خونریزی جنگ کے بعد فریق مخالفت پر فتح پائے گی۔ دشمن کے شکست کے بعد فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لے گی اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئے گی۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوگی کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہو اور دشمن کی پنجے سے نجات ملے۔ حضرت امام مہدی اس وقت مکہ معظمہ کی طرف چلی جائے گی۔ اس زمانے کی اولیاء کرام اور ابدال اعظام آپ علیہ السلام کو تلاش کرے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان رکن ایمانی اور مقامی ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہوگی کہ ابدالوں کی ایک جماعت آپ علیہ الرضوان کو پہچان لے گی اور آپ علیہ الرضوان کے نہ چاہتے ہوئی بھی آپ کی ہاتھ پر بیعت کر لے گی۔ ان کی بیعت کے بعد مخالفین کا ایک گروہ اٹھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو اول تا آخر مقامی بیضا میں زمین میں دفنا دے گی۔ اس جماعت کو باعث الخصب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب یہ ماجرا شام کی ابدال اور عراق کی منتخب جماعتیں دیکھے گی تو وہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ پھر ایک قریشی شخص اٹھے گا جس کا ننیال قبیلہ کلب ہوگا۔ یہ قریشی شخص ان بیعت کرنے والوں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، لیکن اللہ کی مدد سے یہ لشکر بھی مغلوب ہو جائے گی۔ اس جماعت کو بعث کلب کے نام سے
تعبیر کیا جاتا ہے۔ نیز امام مہدی علیہم الرضوان کی ظہور سے قبل چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لے گی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینے کے فوجی آپ کے پاس مکہ معظمہ چلے آئے گے۔ شام و عراق اور یمن کی اولیاء کرام و ابدال اعظام اور ملک عرب کے لاتعداد لوگ آپ علیہم الرضوان کے لشکر میں داخل ہو جائے گی اور اس خزانے کو جو کعبہ میں مدفون ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہتے ہیں، نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائے گی۔ پھر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوگا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ علیہم الرضوان کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔